آج کے آن مائی ریڈار میں میرے پاس ایک پلیزنٹلی سرپرائزنگ نیوز ہے اور ایک انتہائی مایوس کن۔ چلیں پہلے بات کرتے ہیں اس پلیزنٹ سرپرائز پر جس نے مجھے خوشگوار حیرت میں ڈال دیا ہے، بلکہ ایک پلیزنٹ شاک ہے۔ وہ یہ کہ افغانستان میں 60 لاکھ لوگوں کے شہر کابل میں سیف سٹی پروجیکٹ فنکشنل ہو چکا ہے۔ طالبان گورنمنٹ نے کرائم کنٹرول کے لیے کابل میں 90,000 سیکیورٹی کیمراز لگا دیے ہیں۔ یہ ایچ ڈی کیمراز کئی کلومیٹر دور تک زوم کر کے گاڑیوں کی نمبر پلیٹ سے لے کر شہریوں اور طالبان آفیشلز کے فیشل ایکسپریشنز تک ہر قسم کی سرویلنس کر رہے ہیں، اور کابل کے اس کنٹرول روم میں ان ہزاروں کیمروں کی لائیو کوریج اور فوٹیج اور اس کی ریکارڈنگ کو مانیٹر کیا جا رہا ہے، اور اب انٹرنیشنل میڈیا بھی اس پلیزنٹ سرپرائز پہ خبریں کر رہا ہے۔ یہ تو ہوئی پلیزنٹ سرپرائز یا خوشگوار حیرت کی خبر۔ اب بات کرتے ہیں انتہائی مایوس کن اور ڈیوسٹیٹنگ پرفارمنس کی۔ کیا کریں، اس کا ذکر وہی ہوگا جہاں جو کراچی سے جس کا تعلق ہو، اور کراچی کے لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ کہ ان کا شہر اس وقت غیر محفوظ رہتا ہے، اور پاکستان کے بڑے شہروں کی طرح سے یا کابل کی طرح سے یہاں پر ایک مربوط سیف سٹی نظام نہیں ہے۔ 60 لاکھ آبادی والے کابل میں سیف سٹی پروجیکٹ مکمل ہو چکا ہے۔ 2.5 کروڑ سے زیادہ آبادی والے شہر کراچی کا سیف سٹی پروجیکٹ سندھ حکومت کی ایپکس کمیٹی کی میٹنگ سے آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے۔ سال ہر سال گزر گئے۔ طالبان کو اقتدار میں آئے تقریباً 3.5 سال ہوئے ہیں، جبکہ سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ فیبرری 2008 یعنی اقتدار کے 17 سال مکمل کر چکی ہے، لیکن کراچی سیف سٹی کی خواب کو تعبیر نہیں مل سکی ہے۔ سیف سٹی کا پروجیکٹ کبھی بھی امپلیمنٹ ہو نہیں پایا۔ آج پھر وزیر اعلیٰ صاحب نے چیف سیکرٹری کو اور آئی جی صاحب کو اس بات کی ڈائریکشن دی ہیں فوری طور پر اس سیف سٹی پروجیکٹ کو امپلیمنٹ کیا جا سکے۔ نہ 2013 میں 10,000 کیمرے لگے، نہ 2015 میں لگے، نہ 2016 میں لگے۔ سیف سٹی کے اندر کچھ قانونی رکاوٹیں تھیں جس کی وجہ سے یہ معاملہ تعطل کا شکار ہوا۔ سیف سٹی پروجیکٹ کراچی میں کیمرے لگے، ہر بار جب ایپکس کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے تو اس میں یہ تمام معاملات سامنے آتے ہیں۔ آج بھی سامنے آئے، اس سے پہلے 20 مہینے پہلے والے اجلاس میں بھی آئے، اس سے پہلے جو 3 سال پہلے اجلاس ہوا تھا جب بھی آئے۔ کیا تہیہ کیا ہے کہ نہیں کچھ اس قسم کی چیز کرنی ہے؟ سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے اس پہ کافی ایشوز تھے، کافی تعطل کا شکار رہا۔ انشاءاللہ اس پر ضرور کام ہوگا۔ خان صاحب، سیف سٹی تعطل کا شکار ہوا، بالکل اس کے اندر پرابلم ہوئی، بٹ اب تمام پرابلمز کو ہم نے اوور کم کر لیا ہے۔ ہمارا ٹارگٹ یہ کہ انشاءاللہ اس کے اوپر کام سٹارٹ کر دیا جائے۔ سندھ حکومت نے 2009 میں کراچی سیف سٹی پروجیکٹ کا اعلان کیا تھا۔ 2015 میں سابق چیف جسٹس انور ظہیر جمالی کو حکم دینا پڑا کہ 6 ماہ کے اندر کراچی میں اب 10,000 سیکیورٹی کیمرز لگا دیے جائیں، مگر اس کو بھی 10 سال گزر گئے۔ 6 چیف جسٹس آف پاکستان بدل گئے۔ منصوبے کی لاگت 10 ارب سے بڑھ کے 35 بلین روپیز تک ہو گئی۔ سپریم کورٹ کے آرڈر پر عمل نہیں ہوا۔ سندھ حکومت نے دسمبر 2020 میں ڈیفنس منسٹری کے ادارے NRTC کے ساتھ کراچی سیف سٹی پروجیکٹ کا معاہدہ کیا، اور دسمبر 2024 تک 10,000 کیمراز لگانے کا اعلان بھی کر دیا، مگر جیسے دوسرے اعلان ہوئے یہ بھی اعلان ہی رہا۔ جون 2022 اور اگست 2023 میں پروجیکٹ کے سنگ بنیاد، فاؤنڈیشن سٹون اور کیک کاٹنے کی 2 مرتبہ سیریمنیز بھی ہو گئی، لیکن وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے خود ہی کراچی سیف سٹی پروجیکٹ کی پوری پلاننگ کو ناقص قرار دے دیا۔ ایک صرف نام لکھنے کے لیے کہ جی سیف سٹی میں نے کر دیا کراچی میں، اور میں کیمرہ ڈپلوائے کر دوں اور اس کی رزلٹ کوئی نہ آئے، وہ میں نہیں چاہتا۔ جو پرابلم جہاں رہ گئے ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں۔ ہم ابھی تک، میں پچھلی میٹنگ میں بھی میں کانفیڈنٹ نہیں تھا۔ سیف سٹی اس میں کچھ ایشوز تھے، اس کی کاسٹنگ کے ایشوز تھے، وہ سارے ریزالو کیے، اور ہم اس کو فیز وائز امپلیمنٹ کر رہے ہیں، اس میں کوئی دیر نہیں ہوگی۔ کراچی سیف سٹی پروجیکٹ کے لیے مارچ 2024 میں سندھ حکومت اور NRTC کے درمیان چوتھی بار ایگریمنٹ ہوا، 4th ٹائم۔ نئے ایگریمنٹ کے مطابق کراچی کے 2525 مقامات پر 12,000 کیمرے لگائے جائیں گے۔ یہ طے پا گیا کہ پروجیکٹ 5 فیزز میں مکمل ہوگا۔ پہلا فیز 1.5 سال میں، اس کی لاگت 5 ارب 60 کروڑ ہوگی۔ اس میں کراچی کے ریڈ زون اور ایئرپورٹ کے علاقے میں 300 مقامات پر 1300 کیمرے لگیں گے۔ پہلے فیز پر مارچ 2024 سے کام جاری ہے۔
1 سال مکمل ہونے پر حکام کا دعویٰ ہے کہ صرف 34 پلیسز پر 150 کیمراز لگ سکے ہیں۔ مختصر لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت اپنی حکمرانی کے 18 ایئرز میں 18ویں سال میں کراچی سیف سٹی پروجیکٹ کو صرف 150 سیکیورٹی کیمراز دے چکی ہے۔ افغانستان میں طالبان حکومت نے 3.5 سال میں 90,000 سیکیورٹی کیمراز لگا کر مانیٹرنگ بھی شروع کر دی ہے۔ کراچی کے اندر 2.25 کروڑ کی آبادی میں آپ کے پاس 2100 کیمرہ ہیں ٹوٹل۔ اگر لاہور میں 15 ارب روپے کی انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے امن امان کی بحالی کے لیے، تو ہمارے اس شہر کو، جس کو ہم گیٹ وے ٹو پاکستان کہتے ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا نرو سینٹر ہے، اس شہر کے سیکیورٹی انفراسٹرکچر کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ سیف سٹی میں سمجھتا ہوں بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا۔ جتنے بڑے دنیا کے شہر ہیں، چاہے پیرس ہے، لنڈن ہے، واشنگٹن ہے، لاہور میں آپ دیکھیں ایک سیف سٹی پروجیکٹ ہے جو کہ آپ ٹیکنالوجی کی بیس پہ لا اینڈ آرڈر، کرائم اور سٹی کو مینیج کرتے ہیں۔ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن بدقسمتی سے نہیں ہو سکا۔ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی میں ایفیکٹو سیکیورٹی سسٹم اس بیک گراؤنڈ میں بھی بہت ضروری ہے کہ گلوبل ٹیررزم انڈیکس 2025 پہ افغانستان تو نہیں، البتہ پاکستان دوسرے نمبر پر پہنچ چکا ہے۔ پچھلے سال پاکستان میں 1081 لوگ دہشت گردی میں ہلاک ہوئے۔ 2024 کے دوران کراچی میں اسٹریٹ کرائمز کے 70,000 سے زیادہ واقعات ہوئے۔ ڈاکوؤں کی فائرنگ سے 112 شہری قتل ہوئے، 400 سے زیادہ زخمی ہوئے، 266 گاڑیاں گن پوائنٹ پہ چھینی گئی، 1750 گاڑیاں چوری ہوئی، 8053 موٹر سائیکل چھینی گئی، 41,323 موٹر سائیکل چوری ہوئی۔ کراچی کے شہریوں سے 19,236 موبائل فون سنیچ ہوئے، اور ان تمام اسٹریٹ کرائم کی CCTV فوٹیج سب کے سامنے آئی۔ لیکن کراچی سیف سٹی پروجیکٹ کو نہ اتنے سالوں میں مکمل ہونا تھا، نہ مکمل ہوا۔ وزیر اعظم صاحب کا دورہ تھا کراچی کا، انہوں نے کراچی میں سیف سٹی کے حوالے سے بات کی کہ جب اسلام آباد میں اور لاہور میں سیف سٹیز کے کیمراز موجود ہیں اور اس سے لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کنٹرول کرنے میں بڑی مدد ملی ہے، تو اسی طرح کا ایک سیف سٹی نیٹ ورک کراچی میں بھی ہونا چاہیے۔ اس پہ وزیر اعلیٰ صاحب نے یقین دہانی کرائی ہے کہ کراچی میں بھی ایک سیف سٹی کیمراز کا نیٹ ورک جو ہے وہ انسٹال کیا جائے گا۔ کراچی سیف سٹی پروجیکٹ میں تاخیر اور در تاخیر، اس پر مزید صورتحال میں بات کریں گے۔ اور میریڈور میں ہمارے ساتھ ہمارے اسپیشل کورسپونڈنٹ اختیار کھوکر موجود ہے۔ بہت بہت شکریہ اختیار کھوکر صاحب، کئی سالوں سے اس پہ بات ہو رہی ہے۔ ایز وی اسپیک یہ گورنمنٹ تو اناؤنس تو میرے خیال میں 12-14 بار کر چکی ہے کہ سیف سٹی پروجیکٹ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ پھر ایپکس کمیٹیاں جو ہیں اس کے میرے خیال میں 11 میٹنگز ہو چکی ہیں جس پہ اس پہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ کابل میں جو ہے 90,000 کیمرے سے سیف سٹی آپریشن جو ہے جاری ہے، لاہور میں بہت عرصے سے چل رہا ہے، اسلام آباد میں چل رہا ہے، پشاور میں چل رہا ہے، اور پنجاب کے شہروں میں چل رہا ہے۔ کراچی والا کہاں پھنسا ہوا ہے؟ کراچی والا ویسے خان صاحب اونرشپ میں پھنسا ہوا ہے۔ یہاں کراچی کا جو سب سے بڑا پرابلم ہے، ایک تو اونرشپ ہے کہ کوئی کراچی کو دیکھیں لاہور میں 2014 میں شروع ہوا، 2016 میں فنکشنل ہو گیا، اسلام آباد میں 2016 میں شروع ہوا، 2018 میں فنکشنل ہو گیا۔ یہاں بیسیکلی پرابلم یہ ہے کہ اس منصوبے میں جو ایشو ہے وہ ہے ٹھیکوں کا اور کاسٹ کا اور پیسے کا۔ 2009 میں جب شروعات جی کہا گیا جی چائنا کی کمپنی سے ہم جو ہے نا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کریں گے، پھر ان کے پاس یہاں کے منسٹر صاحب گئے، بات چیت ہوئی، مذاکرات ہوئے، پھر پتہ چلا کہ جی یہ اتنا سیکورٹی کا حساس معاملہ ہے، آپ کیسے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کریں گے چائنا کے، تو ان سے معاملات ٹھیک نہیں ہوئے۔ پھر یہ چلتا رہا، پھر ایک کمپنی کو ٹھیکا گیا، پھر نیب آ گیا بیچ میں کہ بھائی اس پہ تم لوگ کیا کر رہے ہو، پھر نیب نے اس کو روک دیا، ٹھیکے ہی غلط تھے۔ پھر بعد میں جب یہ NRTC سے 2020 میں ہوا تو اس کی کاسٹ بنائی گئی 44 ارب روپے، یعنی 44 ارب روپے کا بنایا۔ 2022 میں جب افتتاح ہوا، پھر کیک کاٹا گیا، تو جب اس کا جائزہ لیا گیا تو CM صاحب نے کہا کہ بھائی اس کی تو یہ تم لوگوں نے جو اسپیسیفیکیشن لکھی ہے اور اس میں جو کاسٹ لکھی ہے وہ تو بنتی نہیں ہے اور یہ اتنے کا ہے ہی نہیں۔ پھر وہ 44 ارب سے 22 ارب پہ آ گیا، کیونکہ وہ جو اس وقت صاحب تھے جس کو اتھارٹی کو بنایا گیا تھا، پتہ ہی چلا کہ بیک گراؤنڈ جو انفارمیشن آئی CM صاحب کے پاس کہ انہوں نے خود ہی کمپنیوں سے معاملات طے کیے، خود ہی اپنی اسپیسیفیکیشن بنائی اور ایسی چیزیں طے کی جو کہ
اوپر والوں کو پتہ ہی نہیں تھا اور نیچے نیچے سب کچھ اس ہو رہا وقت تھا. کی جو صورتحال ہے یہ کہنا شروع ہوا ہے کہ تقریباً 10 سال ہو گئے بات اور یہ ساری چیزیں چلے، لیکن آج جس وقت ہم بات کر رہے ہیں کراچی شہر کے اندر کتنے 150-200 کیمراز ہیں جو کہ کسی پروجیکٹ کے تحت لگے ہوئے ہیں. باقی تو پرائیویٹ سٹیزنز کے کیمراز ہیں، دوسرے لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں. باقی جو اس سیف سٹی کے اندر لگے ہوئے ہیں وہ کتنے 150-200 150 لگے. دیکھیں اس کے جو اسٹڈی ہے نا، کراچی کو ضرورت ہے 60,000 کیمروں کی، 60,000 کی اس منصوبے کے تحت. اس 60,000 میں سے 12,000 رکھے ہیں ان میں سے، یعنی یہ جو بھی 10% ہے. 12,000 جو ٹوٹل منصوبہ ہے، اور پھر اس 10% کے 5 فیز ہے، یعنی 12,000 کے 5 فیز ہیں. 12,000 میں پہلے فیز میں 1,300 ہیں، اور 1,300 میں سے اس وقت لگے 150 کا مطلب ہے 33. اور اس میں 18 تھانے پہلے فیز میں جو ہے پوائنٹ آف فرسٹ پریزنٹ جو پی او پی جسے کہتے ہیں جو طے ہونے، یعنی 108 تھانوں میں سے 18 ہونے، ان میں سے صرف ایک تھانہ اس وقت بورڈ بیسڈ تھانہ جو ہے. اور کتنا کم کراچی کور ہے، یہ تو اس وقت سامنے آیا جب چائنیز سٹیزنز کو آخری حملہ کراچی ایئرپورٹ پہ ہوا، اور جس اسپاٹ پہ ہوا وہ خاص طور پہ وہ اسپاٹ تھا کراچی ایئرپورٹ سے نکلنے کا کہ جہاں پر کوئی کیمرہ نہیں تھا. جی ہاں، وہاں دیکھیں نا، وہاں کوئی کیمرہ نہیں تھا. اور اس وقت یعنی کہ کوئی 1700 کلومیٹر اس کو مطلب جو ہے اس کا کور ہونا ہے. اور 1700 کلومیٹر میں سے پہلے فیز میں 192 کلومیٹر کور ہونے ہیں، کیبلنگ جو ہونی ہے. ان میں سے 92 میں سے بھی ابھی 50% بھی نہیں ہوئی. اور اس وقت ابھی پچھلے جنوری میں ہوا یہ کہ جو سیف سٹی اتھارٹی کی جو پوزیشن میٹنگ ہوئی سی ایم صاحب کے پاس، پتہ چلا کہ سیف سٹی اتھارٹی کا کوئی دفتر ہی نہیں ہے کراچی میں. ایک دفتر انہوں نے ڈیفینس میں بنایا، اس کو پورا ڈیولپ کیا، وہ اس سے چھین کر کسی دوسرے کو دے دیا گیا. لوگ نہیں ہیں، 1,000 عملہ اپروو ہے، اس میں سے 10 لوگ ہیں. اور سی ایم صاحب کو کہا گیا کہ بھائی اب یہ پہلے فیز کا کام آگے بڑھا ہے. اتنے یہ ہوا تھا کہ پہلے فیز کا تھوڑا کام آگے بڑھے گا تو دوسرے فیز کی تیاری ہوگی اور دوسرا فیز بھی شروع ہوگا تاکہ کام چلتا رہے. تو سی ایم صاحب نے وہ نہیں منظوری نہیں دی، یعنی کہ اب دوسرے فیز کا PC1 ہی نہیں بنا، یعنی سیکنڈ فیز کا PC1 اچھا، مطلب یہ فرسٹ فیز جب بھی کسی لیول پہ پہنچے گا اس کے بعد اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ پھر بننا شروع ہوگا، سیکنڈ فیز کا، پھر تیسرے فیز کا، پھر چوتھے فیز کا، پھر 5ویں فیز کا. تو یہ ابھی جبکہ لاہور کا، اسلام آباد کا یہ 2 سال کے اندر شروع ہوئے اور 2 سال میں کمپلیٹ ہو گئے. اور ابھی میں نے ان سے پوچھا جو انتظامیہ ہے کہ میں نے کہا ریزن کیا ہے. اس وقت تو چلو NRTC ہے، ایک کریڈیبل ادارہ ہے، اور جب وہ سامنے ہے، پھر سی ایم صاحب ہے، پیسے بھی سی ایم صاحب نے پہلے فیز کے 4 ارب روپے دے دیے. تو ابھی یہ بتا گیا کہ اس وقت سندھ کا جو وزیر داخلہ ہے لنجار صاحب وہ ہے، اور سی ایم صاحب مراد علی شاہ صاحب ہے. ان کے درمیان کچھ اپنے پولیٹیکل جو ایشوز ہیں اندر کے، تو اسی وجہ سے بھی اونرشپ کا مسئلہ ہے. وہ پریزنٹ کر رہا ہے کہ اس کو آگے بڑھائیں، اور سی ایم صاحب اس پہ مطلب جو تاثر یہ ہے جو میٹنگ میں جو باتیں آئی ہیں کہ یعنی کہ ان کے اندر کے جو اپنے جو معاملات ہیں، پولیٹیکل جو معاملات ہیں، وہ بھی اس میں جو ہے نا وہ بڑی رکاوٹ بنے. شکریہ اختیار کھوگر صاحب. بہرحال کراچی تڑپ رہا ہے کیونکہ کراچی سیف سٹی بننا نصیب ہی نہیں ہے شاید کراچی کے، کیونکہ جو آپ نے پوری کہانی سنی اتنی دردناک ہے، اس کو دہرا بھی نہیں سکتے. 150 کیمرے اب تک لگے ہیں، لیکن کابل کو افغان طالبان کی حکومت نے 2 سال کے اندر ایک ٹاپ کلاس ورلڈ کلاس سیف سٹی بنا دیا ہے. 90,000 کیمراز وہاں لگا دیے ہیں، اور ایک زبردست وہاں پہ آپریشن جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے.